مریم نور اسماعیل، کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ یہ بتائیے گا کیسا رہا آپ کا یہ بریک کا ٹائم؟ اچھا، مجھے مطلب جب آپ اس فیز میں نہیں آتے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بریک لو گے، کام سے آپ بالکل کٹ ہو جاؤ گے اور پتہ نہیں کتنا ڈپریشن ہوگا آپ کو. بٹ آئی گیس کہ سب چیزیں نا پلان ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا اچھا ٹائم میری زندگی کا اور کوئی نہیں رہا ہوگا جتنا اچھا ٹائم میرا یہ گزرا ہے. اور شادی کے بعد والا تاثر بالکل غلط ہے کہ شادی کے بعد تو بس لائف ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نہیں ہوتا. اب نہیں ہوتا اس طرح، پہلے ہوتا تھا. پہلے شاید ہوتا ہو، جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں ہمارے تک، جن لوگوں سے یہ باتیں آئی ان کے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہوگا نا، آئی ایم شیور. ادروائز یہ باتیں ہی نہ بنتی. ہاں مجھے ایسا نہیں فیل ہوا، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ آج بھی ایسا ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ شادی کہاں پر ہوئی ہے نا. ڈپینڈ کرتا ہے شادی. اچھا، آپ کی شادی کہاں پہ ہوئی ویسے؟ لوگوں انسانوں میں ہوئی ہے. یہ اچھا تھا، اسپونٹینیس بھی تھا. نہیں، انسانوں تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی، لیکن مطلب کہ کن حساب سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے؟ کوئی فلائٹ پر ٹکر گئے تھے کسی جگہ؟ نہیں، فلائٹ پہ نہیں ٹکرے تھے. میں ایکچولی میں نا فلائنگ سیکھنا چاہتی تھی کسی ٹائم، ونس اپون اے ٹائم، آج سے کافی سالوں پہلے. مطلب مجھے لگتا ہے اب تو ٹائم بھی نہیں بھول جاتے، کافی سال ہو گئے، 9-10 سال تو ہو چکے ہوں گے. سو اس ٹائم پہ میں فلائنگ سیکھنا چاہتی تھی. تو جس فلائنگ اسکول میں سیکھنے کے لیے جا رہی تھی، وہاں پہ ان کی بھی ٹریننگ چل رہی تھی، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی. اچھا، ملاقات ہو گئی وہاں پہ. تو یہ بھی وہاں سکھا رہے تھے آپ کو؟ ہاں، مجھے سکھا دیا. اور ایسا سکھایا کہ آپ گھر آ گئی اور ہاں جی سیکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ کو بھی میں سکھاتا ہوں. اچھا، تو وہاں پہ آپ کا یہ اسے لو وہ کہیں گے؟ وہاں پر نہیں، وہاں پہ ایکچولی میں نے انٹرنیٹ سے نمبر لیا تھا اس جگہ کا، اینڈ انہوں نے اٹھا لی وہاں پہ کال. اور جب انہوں نے کال اٹھائی، ان کے نمبر پہ کال نہیں کی تھی، ایسے PTCL نمبر پہ کی تھی. تو انہوں نے اٹھا لی کال اچانک؟ وہاں سے گزر رہے ہوں گے، انہوں نے کہا یار فون بج رہا ہے. کیا بات ہے ویسے، کیا اتفاق ہے نا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اتفاق کی بات ہے کہ ہی واز ایکچولی پاسنگ بائی. یہ ہوا تھا یا انہوں نے کہا میں فون پہ بیٹھا ہوا تھا مجھے پتا تم کال کرو؟ نہیں، ہی واز جسٹ پاسنگ بائی. فون بج رہا تھا، انہوں نے کہا کب سے بج رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. کوئی اٹھا نہیں رہا وہاں پر. اچھا، یہ بہت ضروری ہے. آپ کی شادی کہاں ہوئی؟ شادی کہاں ہوئی مطلب کہاں ہوئی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لاہور میں ہوئی تھی. اچھا، لاہور میں. میں نہیں پوچھ رہا. یہ ضروری ہے کہ سڑک پہ نہیں، انسان کیسا ہونا چاہیے نا. دیکھیں، آپ کو کام سے نہیں روکا. کہاں ہوئی؟ ہاں، انسان کیسا ہونا چاہیے. ہاں، کہاں پر ہوئی مطلب یہ نہیں تھا میرا کہ ہسپتال میں شادی کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، سڑک پہ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ڈیسٹینیشن ویڈنگ نہیں کیا آپ نے کہیں جا کے پہاڑوں پہ کروں، وہاں پہ جاؤں، میں وائٹ کلر کا پہنوں؟ لڑکی، ہر لڑکی یہ سوچتی نا، وائٹ کپڑے، وہ لڑکا وائٹ گھوڑے پہ آئے. سوچا میں نے یہ تھا گھوڑے پہ آئے گا. گھوڑے پہ آنے کا ہاں نہیں آئے. میں نے کہا تھا آج جو کہہ رہے یار تم پاگل ہو گھوڑے پہ، روڈ پہ گھوڑے چلاؤں، گرمی ہو رہی ہے. میں نے بولا کہ یار تم کن خیالوں میں رہتی ہو، گھوڑے پہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. اچھا، یہ ذہن میں نہیں آیا کیونکہ جتنا سب لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ ایسے مطلب آپ کو یہ نہیں ہوا کہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ کروں، پیسفل ہو، کم لوگ آپ چاہتی تھیں؟ میں چاہتی یہ تھی، لیکن پھر آپ کے رشتے دار کچھ اور چاہتے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں بلائیں. دیکھے چاہیے بریانی کی، قورمے کی، وہ بھی چاہیے، پھر ان کو بلائیں گے نہیں. تو کتنی لڑائیاں ہوں گی آپ سوچیں. اور وہ آپ نہیں کر سکتے. کتنا پریشر ہوتا ہے. اچھا، ڈیسٹینیشن میں فائدہ تو ہو جاتا ہے، لوگ کچھ آدھے خود کٹ جاتے ہیں. اچھا ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ یہ بولتے ہیں آ جاؤ پلیز آ جاؤ، آپ یہ کرتے رہے. وہ جن کو آپ کی شادی پہ خوش ہونا ہوتا ہے وہ آ جائیں گے، پیسے لگا کے بھی آ جائیں گے. جنہوں نے نہیں لگانے وہ مطلب ان کو کیا. میرے آج کا دور ہے کسی کے لیے کہ لوگ کسی کی شادی اس کے لیے پیسے لگا کے اپنے وہ اس کے لیے جائے، ایسا ہے کرتے ہیں ویسے لوگ؟ ہاں کرتے ہیں نا، جن کو آپ سے پیار ہے، جن کے لیے آپ کی شادی میٹر کرتی ہے. وہ کتنے ہوں گے؟ آپ نے 500 لوگ بلائے ہوں اگر فار ایگزامپل. میں نے 500 نہیں بلائے، میں آج ہی بتا رہی ہوں، میں نے نہیں 500 لوگ. کتنے بلائے تھے آپ نے؟ یار کوئی 250 ہوں گے. ہاں، اور 250 میں سے اگر ڈیسٹینیشن پہ آپ ہوتی تو شاید 25 لوگ. 20-25. ایکسلنٹ یار، کیا بات. تو جی مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ شخص سے آپ کی شادی ہوئی ہے، ورنہ آپ کے لیے شاید بعد میں کام کرنا بھی مشکل ہوتا. ٹپیکل مرد سے شادی ہوتی ہے جو ماڈرن میں آپ نہیں کریں گے ایکٹنگ. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹپیکل مرد آنیسٹلی اتنا زیادہ ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں شادی کر لے. ٹپیکل ہے نا وہ. نہیں، جذبات میں آ کے کر لیتے ہیں. بہت ساروں نے کی بھی یہاں پہ جذبات ہو جاتے ہیں نا. پھر میرا ان سے پالا نہیں پڑا ہوگا، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوڑ دیں میڈیا کو بھی. کوئی بھی ایسی عورت ہے، کوئی بھی ایسی لڑکی جس کا ایک اپنا وہ کوئی کام کرتی ہے یا پھر وہ تھوڑی اسٹرانگ ہے، آدمی اس کو اوائڈ ہی کرتے ہیں. اب آپ یہ عجیب سی بات کی آپ نے. ایسا نہیں ہوتا، اب تو مرد پراؤڈ فیل کرتا ہے. آئی ایم سیئنگ ٹپیکل آدمی. ٹپیکل آپ دیکھیں، آپ اس طرح لیں گے. تو پاکستان میں 80% لوگ ٹپیکل ہیں مرد.
मेरा 80% लोगों से पाला ही नहीं पड़ा. हाउ कैन आई टेल यू? आपको 20 से पाला, आपको 80 से नहीं पड़ा. फिर आप 20 में ज्यादा कह रहे हैं. मैं तो 20 में हूँ भाई, मैं सोचा आप 80 पर. मैं ज्यादा मर्दों के बारे में कैसे बता सकती हूँ? लेकिन वैसे एक्सपीरियंस तो आपका होगा ना जर्नली. हाँ, जर्नली है. मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर हमारे जो आदमी हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हैं वो टिपिकल हैं. वो टिपिकल फीमेल्स अपने जो बेटे हैं वो टिपिकल तरीके से पालती हैं और आगे टिपिकल आदमी पैदा होते हैं. तो हमने एजुकेट आदमियों को नहीं करना, औरतों को करना है. औरतों को करना है. तो ये टिपिकल कितने अर्सा और चलेगा? मेरा ख्याल टूट रहा है इसका टिपिकल. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तरफ से तो ना चले. और मुझे ऐसा लगता है जो हमारी जनरेशन है, मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं जो फीमेल्स हैं, वो थोड़ा चेंज आ रहा है. अगर अब इनके बच्चे होंगे तो थोड़ा सा बेहतर वो उनको ग्रूम करेंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे. ज़्यादा बेहतर. अच्छा, ये अब चेंज आ रहा है लेकिन बहुत स्लो नहीं है हमारा चेंज. अब जो आजकल की जनरेशन है कम बच्चे पैदा कर रही है ना, तो क्या करें वो. ये क्यों? महंगाई है इसलिए. हाँ जी, ओह महंगाई बहुत. मतलब बच्चे पैदा करते हो बंदा सोचे महंगाई है, महंगाई है. हाँ जी. यार ये अजीब सिस्टम. क्योंकि अगर आप नहीं यार, पहले भी महंगाई होती थी तो 12 बहन भाई होते थे, 8 बहन भाई होते थे. मैं उस हिसाब से तो महंगाई थी ना, उनके हिसाब से महंगाई तो थी, लेकिन उनके पास पता नहीं, मुझे लगता है अवेयरनेस कम थी. एक्सीलेंट. उनको ये नहीं था कि बाहर जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो उसको कितने चैलेंजेस होंगे, उसके को क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए रेडी नहीं थे. वो कहते थे कि आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको ऐसा लगता था कि बस ठीक है, खाना तो अल्लाह ताला दे ही देते हैं, सब कुछ मिल ही जाता है. उसके अलावा आपको रिस्क के अलावा, एजुकेशन के अलावा भी इमोशनली कनेक्शन बहुत कुछ ज़रूरत होती है. अब 12 बच्चों को इमोशनली आप उन 12 बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे? यार होंगे. माँ बाप तो 12 के लिए होते हैं. मुझे मुश्किल हो जाता है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना 12 को. अच्छा, अगर ये 2 होते तो मैनेज ज़रा इजी थे, इमोशनली कनेक्टेड होते. मेरे भी नहीं इतने हुए. आई कैन टेल यू. मुझे ऐसा लगता है माँ ऐसी हस्ती है हाँ कि वो 12 से भी इमोशनली कनेक्टेड होती है. हो सकती है. मेरा भी एक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकती. लेकिन अब दूसरा होगा तो पता चलेगा ना कि आप दूसरे को भी उतना ही प्यार कर सकते हैं. मतलब ये ज़रूरी कहते हैं रेज योर सन वेल. आपके जितने बेहतर मर्द हजरात बेहतर पैदा होंगे और आप उनकी सोच खोलेंगे तो ये नहीं रोकेंगे कि आप क्या, हाँ, काम तमीज़ के अंदर दायरे में और मतलब नॉर्म्स कल्चर को देखते हुए होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है आपका बेटा हो या बेटी हो, आप बीइंग पेरेंट या कोई फैमिली मेम्बर बच्चे के सामने बात करते वक्त 1000 दफ़ा सोचें कि वो क्या इम्पैक्ट लेगा. इवन बेटी भी होगी, उसके सामने अगर आप किसी भी फीमेल को क्रिटिसाइज़ करें, यार इसको देखो ऐसा है वैसा, वो उसी टाइम जजमेंट बनाना शुरू कर देगा. अच्छा, इस तरह की जो औरत है ये ठीक नहीं होती, इस तरह का आदमी वो ठीक नहीं होता. आप जो बोलेंगे वो वही सीखेगी. वहाँ कंट्रोल ऐसे हो रहा है और फिर वो वही बोलेगी क्योंकि जहन में वो सब कुछ प्रोसेस हो रहा है. आप बीइंग पेरेंट आप बच्चे को बहुत ज़्यादा वो सब इमोशंस आपसे सीखते हैं. एक्सीलेंट. और आप ये गलती नहीं करेंगी. मैं सोच के बोलूँगी कि मेरा बच्चा कोई गलत. मरियम, ये क्या तासुर है? आपकी बेटी है बेटा? वैसे बेटा. माशाल्लाह. क्या नाम है उनका? नाइल. एक्सीलेंट, बहुत अच्छा नाम है. मुझे बताइएगा कि ये क्या आम तासुर है कि यार ये एक बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी हुई, अल्लाह ताला रहमतें दे रहा है. तो ये कुछ लोग हमारे, आपने देखा होगा आम तासुर में भी और वैसे भी नज़र आ रहा होता है कि बेटियां पैदा करते रहते सिर्फ बेटे के लिए. ये क्या है? हम भी सिर्फ बहनें हैं, ठीक है. अगर आप ये कहें कि यस, एक पॉइंट पे मेरी भी अम्मा यही चाहती थी कि बेटियां होगी बेटा भी हो जाए, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग ऑनेस्टली. कि आप चाहोगे कि यार चलो मेरे पास बेटा भी हो बेटी भी हो, नहीं हुआ इट्स ओके. अब उसके लिए क्रेजी ना हो जाओ, उसके लिए आप बेटियों के साथ बुरा मत करो. नहीं, ये भी तो होता है ना कि जी 3-4 बेटियां हुई तो वो एक और बेटी इसलिए हो जाती है कि उन्होंने बेटा करना होता है. ऐसा नहीं होता. अब भी आप खुद ही तो कह रहे हैं 12 भी कर सकते हैं, तो बेचारे बेटे के लिए 5 के लिए पैदा कर मतलब बेटे के लिए, उस टॉम क्रूज के लिए वो बेटियां पैदा करते हैं और बाद में तरबियत में इशू होता है, बाद में शादियों में इशू आते हैं. फिर होते हैं. मैं आपको यही कह रही हूँ कि हम सिर्फ बहनें हैं, हमें लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि अगर भाई होता तो ऐसा हो जाता, भाई होता तो वैसा हो जाता. परवरिश. हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभार आपको ये ज़रूर फील होता है कि भाई होना चाहिए था. वो तो 4 भाइयों को फील होता है कि एक बहन होनी चाहिए थी. इतना तो ठीक है. तो जिनके सिर्फ बेटे होते हैं वो बेटियों के लिए भी ट्राई कर रहे होते हैं. आपको पता है मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं. लेकिन मरियम देखो, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है यहाँ पे. वो बेटियों के लिए ट्राई करते हैं कि यार एक अच्छी सी इमोशनल अटैचमेंट लड़की आ जाएगी बीच में फैमिली में. लड़के के लिए थोड़ा सा ये नहीं होता कि कोई सहारा आएगा, कोई टॉम क्रूज आएगा, सब कुछ बचाएगा. अच्छा, मुझे तो ये बात आज तक बिल्कुल समझ नहीं है. और मैं तो अपने सोशल मीडिया पे भी हर जगह मैं अपने पेरेंट्स को भी यही कहती हूँ और मैं खुद भी यही बात मानती हूँ कि ये बच्चा जो है आप अपने सहारे के लिए पैदा करें. ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? उस बेचारे पे कितना जुल्म है. मैं अपने जब बेटे को देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि यार इसको तो पता ही नहीं है दुनिया में आगे, और मैं ये सोच के बैठूं कि मेरा सहारा और ये सहारा बनेगा भी नहीं बनेगा ये पता नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट ही क्यों करें? इतना जुल्म बच्चे पे.
ہمارے پیرنٹس، میں ایون ہمارے پیرنٹس، میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں، کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی سوچا ہوگا نا کہ یہ جو ہے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. یار جیسے ماں باپ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے بڑا ہو کے مجھے پیسے دے گا پالے گا. مجھے لگتا ہے اتنا ایموشنل سہارا تو ہونا چاہیے مریم. ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. ایک طرف تو یہ ہو گیا ماں باپ کے الگ رہنا چاہیے. اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ماں باپ کے ہمارے پاس ہی رہے, ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ تو سم ٹائم موسٹلی پیرنٹس یہی چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے الگ نہ ہوں, اور یہ ایک ماں باپ کی مجھے لگتا ہے ایک نیچرل سی وہ فیلنگ ہے کہ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ بچے ہم سے الگ. بیٹا ہے بیٹی, بیٹی کا وہ بھی تو ابھی ایکسیپٹینس لے کر آتے ہیں نا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ہم مجھے تو بیٹے کو بھی جب وہ گاڑی میں دروازہ کھولے بٹھا دیں گے جب چلے جاؤ, ہوتا ہے ایکچوئل میں ہے یہی. مطلب ایک طرف سے بیٹی ہے اور دوسرے سے بیٹا آ رہا ہو, ایکچوئل میں دونوں کو بٹھائیں اور بولیں نکل جاؤ. شادی ہو نا تو یہ ماں باپ, لڑکی کے ماں باپ تو دوسری یہ والی تھاٹ لے کر ہی نہیں آتے کہ ہاں جی بیٹی جا رہی ہے. لڑکے کے ماں باپ یہ کیوں نہیں تھاٹ لے کر آتے, شادی بھی وہ اپنے گھر جا رہے ہیں, شادی سے پہلے اپنا گھر سیٹ کر لیں, جا رہے ہیں, اوکے فائن. کیوں یہ انگلش ہوتا جا رہا سسٹم میرا. اب اچھا لگا مجھے ویسے کہ لڑکا بھی تو, لڑکی کہے تم بھی تو روز آ کے تم بھی اندر بیٹھو گاڑی میں اس طرح کے, وہ گلے لگے اپنی سے ماما میں جا رہا ہوں. نہیں وہ پیدل آتا ہے رخصتی کے بعد, وہ تو آپ کو لے کے جانے کے لیے آتا ہے نا. نہیں آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی نکلے, گاڑی میں تو بیٹھنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے بیٹھ گیا, لیکن اپنے گھر لے گیا تو دونوں کسی اور گھر چلے جائیں, اپنے گھر چلے جائیں. تو کیا ہوا؟ اچھا ہے ویسے, برا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن دونوں طرف سے کنسنٹ ہو تو. وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ آنا چاہیے. اچھا آپ کہتے ہیں وہاں ماں باپ ایکسیپٹنس نہیں آتی لڑکے کو. ہاں اگر کوئی بہت ایسی بات ہے کہ جی ماں باپ کا کوئی سہارا ہی نہیں ہے, بہت پرابلم ہے اور آپ کو جانا ہی جانا ہے, تو پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس لڑکی کو گھر لے کر آ رہے ہیں اس کا بھی ایک اپنا رہنے کا طریقہ ہے, اس کا بھی کوئی زندگی گزارنے کا, اس کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے نا, پھر اس کو گھر میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آ رہی ہیں اور آپ کو ایسے ہی رہنا ہے. ہاں ہمارے نارمز ہماری ویلیوز نہیں, یہ غلط ہے. اس کو بھی تو کسی, اچھا مجھے لگتا ہے زیادہ حق اس کا ہے, اس لڑکی کا, کیونکہ کسی اور گھر سے آپ کے گھر پہ آ رہی ہے تو میرے خیال میں زیادہ حق اس کا ہے کہ اس کو آپ لیوریجز دیں, اس کی طرح رہنے شروع کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, یوزولی 90% وہ لڑکی اڈاپٹ کرتی ہے اس گھر کو کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. نہیں ویسا نہیں ہوتا. ہاں نہیں, لڑکیاں یہاں کے کر رہی ہوتی ہیں ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہیں, بٹ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکیاں جو کہ, لیکن آپ کا کانسیپٹ مجھے اچھا لگا کہ دروازے دونوں طرف کھلنے چاہیے اور دونوں طرف سے روتے ہوئے دونوں اندر بیٹھے اور دونوں کو الوداع کیا جائے. اچھا اب مجھے بتائیں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے, ایک گھر میں پوری آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو, کبھی نہ کبھی آپ ہمارے ایسا نہیں ہے پوری زندگی آپ ساتھ رہتے رہو. ایک ٹائم آتا ہے, ہمارے اماں ابا بھی اپنے سسرال سے الگ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ہم سب کے ہوئے ہوتے ہیں, 10-12 ہوتے ہیں 10-12 سال بعد جب بچے ہو جاتے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, جگہ کم ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ اپنے اپنے گھروں میں جگہ کرنے کے نام کم ہونے پہ ہو جاتا ہے ویسے, مطلب جو بھی ہے مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی, لیکن جگہ کم ہو رہی ہوتی ہے, رہنے کے لیے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں, بچے بڑھ جاتے ہیں. ہاں جی بچے بڑھ جاتے ہیں, تو ان کو الگ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. اس ٹائم ایکسیپٹنس کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ بچوں کی وجہ سے آتی ہے نا, بچے بھی ہیں سب ہیں, ایک بچے پہلے سارا کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ بچوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ویسے آپ نئی مطلب اچھی باتیں لے کر آئیں, مجھے میرا ذہن کھولنے سی. میں ذہن نہیں کھول رہی, میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ گھروں میں لڑائیاں موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے, ہماری شادی شدہ جو فرینڈز ہیں ان کی پرابلمز یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک پوائنٹ پر آ کر ہسبینڈ وائف ان کا بچہ ہو گیا, دے آر سینگ ایک بچہ کہ اب ہم نے سیپریٹ ہونا ہے. وہاں ماں باپ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ان کے تو دل کا ٹکڑا آپ لے کے جا رہی ہیں, جن کے لیے وہ جب 4-4 5-5 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں, آخر میں وہ ٹام کروز آیا تھا نا, کیسے چھوڑ دیں ان کو. وہ جن کی بیٹی تھی اتنی, وہ 4 بیٹوں کے بعد بھی, اب چلیں سوچیں نا, 4 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی بھی تھی, جگر کا ٹکڑا, وہ بھی تو آپ لے آئے. یہ بھی ہے, تو وہ کیسے تو سسٹم یہ کرنا چاہیے آگے کے لیے. مریم کہہ رہی ہے کہ جی جب لڑکی کی وداعی ہو رہی ہو, مطلب وہ گھر سے نکل رہی ہو, تو دوسری طرف لڑکا بھی نکل رہا ہو, اور وہاں سے اگر رو رہے ہو لوگ تو وہاں سے بھی رو رہے ہو, دونوں کو بٹھائیں اور کہیں اور بھیج دیں. لیکن اگر آگے گھر ہی نہ ہو, وہ لکھا ہوتا ہے نا پیچھے ہیپی میرج, اور وہ پیچھے سے وہ بجتے ہو, وہ جو ڈبے بج رہے ہوتے ہیں پیچھے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا ہیپیلی میرڈ کا مطلب یہ ہیپیلی میرڈ ہے. اچھا بھی میرے سسرال میں سن رہے ہوں گے, وہ یہ سوچیں گے کہ میں ان کے بیٹے کو لگ رہے ہیں, ہم ایسے ہی لگ رہتے ہیں, لگ رہے ہیں, ہاں وہ باہر رہتے ہیں. اچھا بولو, وہ نہیں, ان کا ذہن کھلا ہوا ہوگا. ہاں آنیسٹلی, اس لیے بھی اگر وہ ہمارے پاس آ کے بھی رہتے ہیں تو وہ ہماری لائف میں بادر نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے. اچھا ایجوکیشن سے بڑا فرق پڑتا ہے ان سب چیزوں میں, اویئرنیس تھوڑی کم تھی, ایجوکیشن بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو گاڑی گئی آگے, اگر اس کے اندر اس لڑکے کے پاس گھر ہی نہ ہو تو وہ کدھر جائے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, گھر نہیں ہوتا, یہ ساری سیٹلمنٹ شادی سے تو پھر وہ یو ٹرن لے کے دوبارہ آئے گا اپنے ابا کے گھر پہ, کیونکہ اس کے باپ کا ہی گھر ہوگا 90%. ابا نے اس کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ وہ نوکری اچھی کرتا. جب وہ اس قابل بنتا ہے, اس کے بال گر چکے ہوتے ہیں, پیٹ باہر آ چکا ہوتا ہے, موٹا, کیونکہ 30 کے بعد تو لڑکے کے قابل ہوتے ہیں,
تو 30 کے ہمارے یہ پاکستان پھر آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ سارا نا سسٹم ہی خراب ہے. سسٹم خراب ہے. ماں باپ اتنا کسی بچے کو اسٹرانگ ہونے ہی نہیں دیتے, بیٹوں کو اسپیشلی کہ وہ اپنا کچھ گھر لے لے اور وہ 30 تک 30 تک ویسے کر جائے. ویسے مریم 30-20 تک ہوتا ہے یہ سب کچھ لڑکے کا, ہو جاتا ہے. پھر بھی مجھے لگتا ہے 30 کے بعد ہی کہیں لڑکے گھر شہر نکالتے. رینٹ پہ لے لو یار. ہاں رینٹ پہ لے لیں. تو رینٹ کون بھرے گا اس کا؟ دونوں مل کے. لڑکے شادی کر لی کام ہی نہیں کرتے. یار کیا کانسیپٹ دیا کیا کانسیپٹ آپ نے جو سسٹم بنا دیا. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. رینٹ کے گھر نے مجھے کہنا یہ جو یہ ہے نا یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا اچھا اسلامی طور پہ بات کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہی ہیں اگر لڑکی چاہے تو, لیکن ان لڑکیوں کے لیے کیا کہیں گی جو رہنا چاہتی ہیں بھائی تو رہیں, اچھی بات ہے. ایسا کیوں نہ کریں کہ پہلے ہی ماں باپ اور سب میں ایک سیٹلمنٹ. اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے وہ لڑکی نکل جاتی ہے, وہ لڑکی سیم یہ کہ نہیں سوچتی جو میرے گھر بھابھی آئی ہوئی ہے وہ بھی سوچے نا لے کے نکلے. سوچے نا, یہ تو بھابھی تو چاہ رہی ہے, بھابھی منہ سے نہیں بول پا رہی تو وہ کیسے بولے. بول دے بھابھی گونگی ہے, بھابھی بولے گونگی تھوڑی ہے. کیا بھائی اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بھابھی بول دے, ورنہ تو وہ اس کی ہیلپ کرے کہ بھابھی بولو گھر دلائیں, نکلنا ہے آپ نے. نکل جائیں یار. اچھا ایک اور مسئلہ بھی تو آتا ہے نا, وہ جو کمبائن فیملی میں جو گھر ہوتے ہیں نا وہ اتنے مہنگے گھر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نکل گئے تو گھر کا پھر حصہ ایسا ہوتا ہے کبھی. ہوتا ہے یہ بھی ایک سیڈ ریئلٹی. ماں باپ سے ریکویسٹ ہے حصے دے دو یار بچوں کو یار, لیکن وہ کمرے کاٹنے پڑیں گے نا ان کو. ایک ہی بیچ دو, گھر بیچ سب کو الگ الگ چھوٹا. لیکن وہ دنیا نہیں بولے گی کہ یہ اتنے بڑے گھر سے اتنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں سب شفٹ ہو گئے. دنیا تو بڑے گھروں میں بھی رہتے وقت بولتی ہے. کیا بات ہے, چھوٹے گھر میں رہ لو, چھوٹے گھر میں لے, لیکن حصے اپنے اپنے سب کو دے دو. خاص طور پہ بیٹیوں کا حق ان کے گھروں تک پہنچا دینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شادی ہو گئی ہے تو اس کا حق نہیں بنتا. یہ بھی ایک بکواس ہے. زیادہ بنتا ہے. خیر, ماں بننے کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا, کیسا فیل آتا ہے, اس سے پہلے کیا فیلنگ تھی اور آج کی فیلنگ کیسی؟ آپ بچے کے اتنی رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ اس طرح سے نہ تیار ہو سکتے ہیں نہ آپ کہیں ایزیلی جا سکتے ہیں. اچھا یہ جو سچویشن ہے یہ زیادہ مزے کی ہے یا وہ زیادہ مزے کی؟ نہیں یہ زیادہ مزے کی. ایکسیلنٹ ہے. اب یہ ماں بولی, ہاں فور شور. اب یہ مریم نہیں بول رہی. اگر یہ شادی سے پہلے آپ بولتی تو آپ کہتی بھائی کیا میں بچہ سنبھالوں گی, اپنا تیار کروں گی. اچھا مجھے ہمیشہ بچوں سے پیار رہا ہے, میری بہنوں کے بھی بچے ہیں, مجھے ان سے بھی بہت زیادہ پیار ہے. تو مجھے بچے کبھی بھی برڈن نہیں لگے کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا, میری لائف رک جائے گی, تو مجھے وہ پرابلم نہیں ہے. اور ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے. اب تو آپ گانے بھی سنو نا تو وہ گانے بھی آپ کو اپنے بچے پہ ہی سوٹ کرتے ہیں. مطلب پہلے جب آپ سوچتے نا پیار محبت کے گانے سنتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ تمہاری آنکھیں, تمہاری مسکراہٹ, تمہارے بال, تو مجھے لگتا تھا کوئی یہ مطلب ٹھیک اس ٹائم پہلے جب آپ گانے سنتی تھیں تو آپ کو کچھ اور یاد آتا ہوگا. کچھ اور یاد بھی آتا تھا نا, تو ایموشنل نہیں لگتے تھے. آپ سنتے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دس از ٹرو لو, اس پہ سوٹ کرتے ہیں. اچھا جتنی بھی زندگی میں جب آپ شادی سے پہلے والی جو آپ کو گانے یاد آتے, اب آپ کہتے ہیں کیا بیوقوفیاں کرتی تھی میں, ایسا لگتا ہے اب؟ نہیں میں اتنے گانوں کا فین پہلے بھی نہیں تھی. نہیں ایموشنل فین تو تھی آپ, ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتے. ہاں میں ایموشنلی کنیکٹڈ تب ہوتی تھی. ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی تو دکھی گانا لگا کے رو لیا سنتے وقت کہ ہاں دیکھو کتنا مجھے ساری دنیا کا ظلم میرے ساتھ ہے, اس کے علاوہ نہیں کبھی کنیکٹڈ ہوئی. اچھا ایسا کبھی کیا مریم آپ نے کہ ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی اور آپ اپنی دوست سے بیٹھ کے تھوڑا بہت بھڑاس نکال لیتی ہیں ہسبینڈ کے بارے, ایسا کبھی کرتی ہیں آپ؟ ہاں کبھی کبھار, لیکن صرف ایک دوست سے, سب سے نہیں کرتی. تو اس کے سامنے ہسبینڈ پورا کھلے ہوئے کافی حد تک. ہسبینڈ نہیں چاہتا ہوگا, یہ چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے نا, اب تو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا, ان کو پتہ چل گیا تھوڑے دن پہلے بھی. اچھا چل گیا. اور اس میں آپ ایک لائن رکھتی ہیں یا بولتی ہیں بس یار یہ سب بربادی؟ ایک لائن رکھتی ہیں کیونکہ آپ کی دوست نہیں بھولے گی, آپ بھول جائیں گی. ہاں نہیں ایک لائن رکھتی ہوں. اچھا کیا بات ہے. اچھا یار مریم یہ ضروری ہے کہ ہسبینڈ یا وائف آپس میں دوست ہونے چاہیے؟ لازمی ہونے چاہیے. پہلے زمانے میں تو بالکل نہیں ہوتے تھے, اب تھوڑا نیا کلچر آ گیا, دوستی شروع ہو گئی آپس میں. دوستی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہر وقت اب دیکھیں شادی ہو جاتی ہے تو پیار محبت کی باتیں تو ہو نہیں رہی ہوتی. کیا کریں گے آپ اگر آپ میں دوستی بھی نہیں ہے تو کیا کتنا پیار کریں گے یار, ہر وقت کتنا نہیں کر سکتے آپ. کتنا لو یو بولیں گے, کتنا بولیں گے تم بہت پیاری دکھ رہی ہو, تم پیارے دکھ رہے ہو. نہیں بولتے. 2-2.5 گھنٹے بعد آپ کو بس نارمل ہونا پڑے گا. ہاں تو پھر آپ کے پاس اور ٹاپکس بھی تو نا بات کرنے کو کچھ, اور اس میں اوپینین کا رسپیکٹ کرنی چاہیے آپس میں, کیونکہ کبھی کبھی اوپینین پھر کلیش بھی ہوتے ہیں کہ یار تم صحیح نہیں کہہ رہے, ایسا ہوتا ہے. میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, میں کہتی ہوں تم ٹھیک نہیں کہہ رہے. آپ ہی کہتے ہو, وہ کہتے ہوں گے تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ان کو کہنا پڑتا ہے نا, وہ دل میں سوچتے ہوں گے میں کیا بولوں, کیا کریں گے, اور کہنا پڑتا ہے اگر بھی لڑائی ہو جائے گی. اچھا جی, یہ آپ ان سے پوچھے گا کہ وہ اب مجبوراً کہتے ہیں کیا کہتے, پر کہتے ہی. میں ان کا پوڈ کاسٹ ضرور کروں گا اور یہ سامنے رکھ کے ہم لوگ پھر پوچھیں گے, دیکھنا مرد کتنا بیلنس کرے گا سارا کچھ. ایسے مرد بیلنس کرتے ہیں, وہ کبھی نہیں کوئی اگینسٹ بات نہیں بولے. مریم اتنا آپ کا ذہن ماشاء اللہ کھلا ہوا ہے, اس پہ یہ بھی کلیئر کریں جو خواتین کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم موٹی ہو گئی, تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی اب تک, تمہارے بچے کیوں نہیں ہوئے اب تک,
یہ سوال ہمیں نہیں کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ, بیچارہ کتنے ڈپریشن میں اس کی وجہ سے, اور آپ اور اس کو کہی جا رہے ہیں کہ تم, یہ باتیں ہی نہیں کرنے والی کسی کے ساتھ. بہت سارے لوگ مجھے میرے سامنے آ کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں, مطلب مجھے بچوں سے اتنا پیار ہے, کوئی آ کے کہیں گے نہیں ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے ہوں. یار ان کی مرضی ہے, وہ نہیں چاہتے, پتہ نہیں ان کی کیا ریزن ہے, وی ڈونٹ نو. میں اس میں بھی نہیں ان کو مشورہ دینا چاہتی کہ نہیں آپ بچے ضرور کریں, بچوں کے بعد یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میں چاہتی ہوں, میں نے کر لیا, ان کی مرضی وہ نہیں کرنا چاہتے. سو وی نیور نو کہ وہ کس ٹراما میں زندگی سے گزرے ہیں, ان کا چائلڈہڈ کیسا گزرا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آگے شاید میں بچہ پیدا کروں تو میں بچے کے ساتھ شاید اس کو وہ نہیں دے سکوں نا, وہ ایموشنز, وہ پیار, تو میں اس کی زندگی کو برباد کر دیں گے ہم, تو ہم نہ پیدا کریں. ان کا ڈیسیجن ہے, آپ کسی کے ڈیسیجن میں مت گھسیں. کسی کی شادی نہیں ہو رہی, یار اس کو آپ سے زیادہ ٹینشن ہے. کیا بات ہے, آپ سے زیادہ ٹینشن. ہاں وہ آلریڈی ٹینشن میں کہ میری شادی نہیں ہو رہی, اور سب کی ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اتنی ٹینشن نہ لیا کرے. آپ نے بھی لی تھی کبھی؟ سب کو ہوتی ہے, کیونکہ یہ سوال ہے نا, بہت لوگ آپ کے پہلے تو آپ کے گھر والے آپ کو اس ڈپریشن میں لے کر آتے ہیں کہ 25 کی ہو گئی, 24 کی ہو گئی, شادی کر لو. اچھا جیسی 23-24 کراس ہوئے بمباری شروع. 30 اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کسی سے ویسے ہی بات چیت چل رہی ہے, اسی لیے رہ گئی. نہیں پھر تو عذاب بنا دیں گے. کیسے ہو گیا, مطلب شادی بھی نہیں, کسی سے بات ہو رہی ہے, شادی کر لو, جلدی سے شادی کر لو. اچھا ویسے لڑکی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے, جیسے بات ہو رہی ہوتی ہے, شادی کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, اور کس وہاں سے پچ اس کی نہیں فٹ ہو رہی ہوتی, وہاں سے وہ بندہ کبھی کبھار پچ نہیں سیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور میرا سب کو یہی کہنا ہے کہ جہاں پر اگر آپ کو تھوڑا بہت آپ نے ٹرائی کیا, آپ کی پچ نہیں سیٹ ہو رہی نا, وہاں ہونی ہی نہیں ہے. یار مریم ایک بات بتاؤں یار, ابھی یہ بات ہے ابھی آپ کر رہی ہیں, ایک ٹائم میں سب نہ پچ بیچارے کرتے رہتے ہیں, کوئی سرنڈر نہیں کرتا. مریم پلیز یار نہیں, لیکن آپ کو ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں نا. وہ ریڈ فلیگ اس وقت نظر آتے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے ایک زمانے میں, آتے ہیں ریڈ فلیگز, لیکن ہم اگنور کرتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. تو کون کہہ رہا ہے, میں دل سے کسی دوسرے کی مشورہ کبھی کبھار سن لیں, میں مطلب ٹھیک ہے. اچھا وہ ٹائم کتنا ہے پچنگ کرتے ہیں وقت کا؟ یار کسی کے ساتھ پہلی ملاقات میں پتہ چل جاتا ہے کہ ریڈ فلیگ ہے, آپ اس کو اوائڈ کریں. یار مریم دیکھیں, آپ کو گرین فلیگ دیکھے 8, 2 ریڈ لکھے, میرا یہ ماننا ہے 2 کو اگنور بھی کر دیں. 2 کو اگنور کر. ابھی آپ لڑکیاں, اور جس کے 10 کے 10 ہی ریڈ فلیگ نظر آ رہے ہیں, اس کو ابھی وہ تو آپ چائے مت بھی اٹھ جائیں, پھر کافی پوری پینی ہے, پھر ساتھ مٹھائی منگانے ہیں, بھائی گئے لوگ وہاں بھی نہیں چھوڑتے ہیں نا. میرا یہ پھر بھی چلیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں, یہ اپنی زندگی میں یہ نہ لائیں کہ اچھا جی میں نے 10 ریڈ فلیگ والے آدمی دیکھ لیے یا 50 دیکھ لیے, میری زندگی تو ختم ہو گئی. بھائی بیڈ ایکسپیرینس انسانوں کے ساتھ, تو آپ کہتی ہیں اور دیکھتے رہو. نہیں آپ دیکھو رشتے بھی تو آتے ہیں نا, آج کل تو اپلیکیشنز آ گئی ہیں رشتوں والی, سارا فراڈ بھرا اس میں. واٹس سو ایور. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں کسی ایک برے ایکسپیرینس کی وجہ سے ٹرائی کرنا مت چھوڑیں. اچھا دوسرا اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, بولی زندگی آپ مجھے, میں اچھا نہیں اگر ایگزامپل ہے کہاں رکنا ہے, مطلب کرتے رہیں. ہاں ایک لمٹ میں رہ کے ٹرائی کرتے رہنا. آپ کو اپنی لمٹ پتہ ہونی چاہیے کہ میری یہ لمٹ ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی نقصان نہ پہنچے, اس کے علاوہ آپ اپنے رشتے ایکسپلور کرتے ہیں. اس میں کیا بات ہے, وہ بھی طریقے سے. آئیے جو گھر میں رشتے آتے ہیں وہ ان کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. ہاں یار کیا بات کی ہے, لیکن وہ ایکسپلور میں آگے تو لمٹ بھی تو رکھ لینا. دل لگا لیتے ہیں نا یار, یہ دل جو لگ جائے, نہ لگائے نا دل نہ لگائیں, رات میں بات نہ کریں. آپ مجھے نہیں لگتا آج کل راتوں میں باتیں ہوتی ہیں. آپ کے زمانے میں تو ہوتی تھی, میرے ساتھ, آپ کے زمانے میں تو ہوتی. میرے ہسبینڈ نے کبھی نہیں کی راتوں میں میرے ساتھ بات. وہ مصروف ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے. میں کہہ رہا ہوں ویلے, وہ ویلے ورڈ یاد آیا. میں آج بھی ہماری اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ مطلب ان کی فرینڈ سرکل اتنا زیادہ ہے. دیکھیں یار آپ ان کو مت میچ کریں, وہ ایک اچھے پروفیشنل انسان ہے. ہم نے کبھی فونوں پہ اتنی لمبی باتیں نہیں کی. تو آپ لوگ بہت لمٹ. نہیں تو آپ لوگ مل زیادہ لیتے تھے نا شاید, ہاں شاید ہی ہو سکتا. یہ دیکھیں اس طرح نہ کریں. دوسری طرف وہ بیچارہ گھنٹہ پہ کے جوان ہے, تو بیچارہ اب جوانی میں یہی کریں گے, ایک 23 کی ایک 26 کا ہے, تو کیا کریں اس کو. آپ نے سب میچورٹی میں کیا ہے. میرے خیال میں شادیاں تھوڑی سی ڈیلے کر کے کرنی چاہیے, یہ اسٹگما ہٹا دو بس اب آہستہ آہستہ. مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ کو ٹھیک لگے آپ شادی کر لیں. میں نے اپنے ارد گرد وہ لوگ بھی دیکھے جنہوں نے 18-19 سال میں شادی کی, دے آر ہیپی. مجھے ان کو دیکھ کر اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی ینگ ہے, بچے بھی ہو گئے, بچے بھی. کیا بات ہے یار, سب ینگ گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں چلا باپ کون ہے بیٹا کون ہے. ڈپریشن نہیں ہوگا. دیکھیے جب بچہ, ہم پہ میرے پر اتنا زیادہ اس بات کا ڈپریشن ہے کہ میری اماں بوڑھی ہو رہی ہے, میں نے ان کو ٹائم دینا ہے, اور ابھی مجھے اپنے بچے کو بھی ٹائم دینا ہے. اگر میری اماں جوان ہوتی, تو آپ نے شادی بہت ارلی شادی کی تھی. تو آپ نے شادی دیر سے کی ہے. میں نے کی ہے, مجھے لگتا ہے دیر سے شادی, لیکن میں خوش ہوں, میں ٹھیک ہوں, صحیح ہے. اتنی بھی میری عمر نہیں ابھی, ٹھیک ہے. خود ہی کہہ رہی ہیں. But I am saying, میں تو آپ کو 24 سے آگے لے جا نہیں رہا. 18-19 سال کی بات کری ہوں نا, اس سے تو اوپر جا چکی ہوں نا میں. اچھا آپ لائر بھی ہیں.
لائر تو ہوں لیکن لائر بھی. اچھا سوری آپ لائر بھی ہیں؟ لائر تو ہوں میں. لائر ہیں آپ؟ جھوٹ بولتی ہیں مطلب کسی کے خوشی کے لیے جھوٹ بول. اچھا مریم اس بات پہ میں بات کر لوں, اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے موٹے جھوٹ بولیں تو چل سکتے ہیں یا پتہ نہیں یار, وہ بکس کا نہیں مجھے پتا, پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بول دینا چاہیے. بول دینا چاہیے. اور کبھی کبھار آپ سچ بھی بول رہے ہوتے ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کسی کی تعریف, آپ کسی سے ملے اس کے ساتھ اس کی تعریف کریں, آپ کی اس سے دوستی ہو جائے گی. ہاں ہم لوگ کمپلیمنٹ نہیں دیتے, ویٹ کرتے ہم غصے میں ہوتے ہیں, کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ, کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں نا, انسیکیورٹی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا. اچھا مریم ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا یار, ابھی کسی کی 2 تعریفیں کرو ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے یار تو ٹھرکی ہے, یا لڑکی بیچاری کبھی بول دے یار یو لکنگ ہینڈسم, یا آپ کی شرٹ بہت اچھی, لڑکے بولے, وہ لڑکا گھر تک پیچھے آ جاتا ہے. اچھا پتہ نہیں, مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کو سارے میرا خیال جینٹل مین ملے سب کے ساتھ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کس سرکل میں گھوم رہے ہیں وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اب آپ ان میرڈ ہیں تب ہم پاکستان میں گھوم رہے ہیں, سرکل تو پاکستان ہے اور پاکستانی مرد ہوگا. آپ نے کہا 2 تعریفیں, آپ 2 نہ کریں, ایک ہی کریں نا. ایک کریں, ایک کریں. اچھا وہ ضروری تعریف, تمیز والی تعریف بھی ہو سکتی ہے. ہاں تمیز والی ایک تعریف کریں, اس کے بعد ریئیکشن دیکھیں, دوسری پہ مت جائیں نا آپ. دوسری مت جائیں, لیکن کمپلیمنٹ تھینک یو اور پلیز کریں. اچھا وہ تھینک یو اور پلیز بھی تو تعریف ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں پڑا, آپ تھینک یو کر دیں اچھے سے. کرنا چاہیے, ہم لوگ نہیں کرتے. نہیں میں تو کرتی ہوں, اور یہ اس کلچر کو ہمیں اور بڑھانا چاہیے. ڈیفینیٹلی بڑھانا. جب ہم سارے کلچر لے رہے ہیں گوروں سے, تو یہ کلچر ہم گور سے, جب لفٹ میں کوئی اندر آئے تو آپ اسمائل دے دیں اچھے سے. ہاں پتہ نہیں کیوں, اگر کوئی آپ لفٹ میں, یار ابھی آپ اندر کھڑی ہوئی لڑکی اور میں اندر آؤں, مجھے اسمائل دیں تو کیا کیا ہوگا اس سے؟ یہ نارمل ہوگا ہمارے مرد حضرات کے لیے. چلیں اچھا چھوڑ دیں, آپ سلام بھی تو کر سکتے ہیں نا, ہیلو بھی تو کہہ سکتے ہیں. ہیلو تو بولے گا ہائے, میں دیکھ کے کروں گی نا. تو ہر لڑکی کو شٹ اپ کال دینی چاہیے, اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ لائن میری کیا ہے. ایگزیکٹلی, ایکسیلنٹ, کیا بات. آپ کو فیمیلس کو بھی شٹ اپ کال دینی آنی چاہیے اور میلس کو بھی دینی آنی چاہیے نا, کہ کوئی فیمیل بھی زیادہ آپ کے ساتھ فیمیل نہیں کرتی یار. نہیں فیمیل کا مطلب ہے کوئی آپ سے بڑی عمر کی فیمیل آپ کی لائف میں بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, یا آپ کو کرٹیسائز کر رہی ہیں, آپ کے بارے میں کوئی ایسا. ہمارے یہاں جو خواتین ہیں, اگر آپ ان کے مطابق نہیں ہے, وہ آپ کو اوپر سے نیچے بلا وجہ دیکھی جائیں گی, تو وہاں پہ بھی شٹ اپ کال دینی ہوتی ہے. کیوں دیکھ رہی ہیں تو بولے تمہیں کیوں یار ایسا. آنٹیز ہیں, سوچو اگر مرد کو ایسا, مرد نے کبھی ایسا بولو کسی کو, آدمی کبھی آدمی کو دیکھتا ہے ایسے؟ نہیں. ہمیں آنٹیز دیکھتی ہیں, اگر آپ نے ان کی مرضی کے کپڑے نہیں پہنے, ان کی مرضی کا آپ کو لگتا ہے, دیکھ کے جائیں گی کیا بات کی ہے, کیا ہے, کیا بات. اچھا ہمارے مردوں میں یہ نہیں ہے بھائی, یہاں تو میں پوری سپورٹ کروں گا, ہم مرد سے دیکھ کے سب خوش ہیں. یہاں مسئلہ عورتوں سے بڑا زبردست ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پہنا ہوا کیا. اچھا نیچے سے اوپر تک بیگ, جوتے, کپڑے, ایئر رنگس اور شکل, اس کے بعد اگر ان کے مطلب کی نہ ہوئی, مطلب ان سے زیادہ بہتر ہوئی, تو غصہ آ جاتا ہے. تو ان کو بولے نا کہ آپ کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں. آدمی کو بھی تو کہہ دیتے نا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, ایکسکیوز می. عورتوں کو بھی کہتے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ مجھے. تو یہ کیا ہو گیا, عورتوں کیا کیوں دیکھ رہی ہو, تو کیا ہو گیا, تمہیں دماغ ٹھیک ہے تمہارا. پھر میں بتا رہی ہوں مجھے شٹ اپ کال دینی آتی ہے. ایکسیلنٹ. تو یہ بھی رکنا چاہیے, یہ جو آپ کو غور سے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے خرید کا نہیں پہنا ہوا, اپنے ہی پیسوں سے خریدا ہوا, جیسا بھی خریدا ہے جیسا ہی پہنا ہوا ہے. اور اس طرح سے آپ کریں گے تو جو ہماری اس طرح سی عوام ہے ان کو تھوڑی سی آئے گی اویئرنیس, کیسے کسی کو نہیں دیکھتے. مریم آپ فیمنزم کو کیسے دیکھتی ہیں, فیمنسٹ ہیں آپ؟ فیمنسٹ ہوں. اچھا فیمنزم کے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ فیمنزم کی آپ مطلب آپ کیا فیمنزم کی ڈیفینیشن لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ فیمیلز جو کہ بہت فیمیلز کو سپورٹ کرتی ہیں. نہیں, وہ تو امپاورمنٹ ہے. اچھا پھر کیسے, مجھے یہی لگتا ہے فیمنزم یہی ہے کہ آپ کسی عورت کو اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو سکیں, اپنی بات کر سکیں, کسی عورت کے لیے کھڑی ہو سکیں, آپ صحیح بات پہ اسٹینڈ لے سکیں. اس سے فیمنزم یہاں تک میں کہتا ہوں. فیمنزم کرتے ہیں. اچھا یہاں تک ہے کہ آپ ایک فیمیل کو سپورٹ کریں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, آدمیوں کا نہیں, کیونکہ فیمیلز نے آگے بچوں کو بڑا کرنا ہے, تو ان کی جو سوچ ہے وہ بہتر ہونی ضروری ہے. تو سم ہاؤ ہم فیمنزم کو میں اسی طرح سے سپورٹ کرتی ہوں کہ آپ پہلے تو یہ ہے کہ فیمیلز ایک دوسری فیمیل کو سپورٹ کریں, اس کو مطلب اچھے الفاظ میں اس کے بارے میں بات کریں, اور فیمیلز ایک دوسرے کو پیار کریں, مطلب ان اے وے کہ سپورٹ. تین فیمیلز بیٹھتی ہیں, ان میں سے ایک اٹھتی ہے تو 2 اس کے بارے میں بات شروع کر دیتی ہیں. ہاں یہی بات ہے نا, یہ 90% ہوتا ہے, ایسے میرے کو نہ رگڑ دیں, 90% یہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے آپ کے خیال میں, کیوں کرتی ہیں اور سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟
ہاں سپورٹ کیوں نہیں کرتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف کہنے کی حد تک, جیسے اگر آپ فیمنزم کے بارے میں یہ بات کہیں کہ اگر کسی انسان کو ایک پرابلم ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مجھے ایک پرابلم ہے, میں اس کے بارے میں کہیں پہ بھی بول رہی ہوں کہ یار میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی اور میں اس بارے میں بول رہی ہوں, 4 جو فیمیلز ہیں ان کی رائے اس بارے میں مختلف ہو سکتی ہے یا آدمیوں کی مختلف ہو سکتی ہے, کہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا باہر نکل کے بولنے کا. میں لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بیماری ہو جائے, آپ کے پیٹ میں درد ہو, آپ اپنی طرح سے ریئیکٹ کریں گے, میرے پیٹ میں درد ہوگی, میرا اپنا طریقہ ہوگا. جب ہم اس چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے تو کسی کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کا ریئیکشن اس کے مطابق ہوگا نا اس کا. سو ہاؤ وی کین سے کہ یار یہ اس طرح سے فیمیلز جو ہیں اس بارے میں اس پہ ریئیکٹ نہ کریں, اور فیمیلز جو ہیں اس طرح سے ریئیکٹ نہ کریں. جس کو تکلیف ہوئی ہے وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے ریئیکٹ کس طرح کرنا. سو اسٹاپ ججنگ پیپل. اگر فیمیلز کو یہ لگتا ہے کہ میرے خاموش رہنے سے میں اس طرح سے اپنا اظہار کرنا چاہتی ہوں, کوئی چیخ کے کرنا چاہتا ہے, کوئی رو کے کرنا چاہتا ہے, سو وی آر نو ون ٹو جج. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ جو فیمیلز ہیں ایک دوسرے کی بچنگ کیوں کرتی ہیں, شیزا ڈیش ڈیش بول دیتی ہیں اتنے ساتھی. ہاں تو یہ بولتی ہے, میں تو ورڈ بھی یوز نہیں کر سکتا, میں ورڈ یوز نہیں کر سکتا. شی از ڈیش ڈیش ڈیش. مجھے یہ بتائیں فیمیل سچ نہیں بول سکتی؟ بولتی تو ہے نا, ہم تو آدمی کے بارے نہیں وہ سچ ہی بولتی ہے, جب وہ اٹھتی ہے تو سچ ہی بول دیتی شی از. یہ اچھا تو وہ بھی تو بیٹھ کے وہ کر رہی ہوتی ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں, ہم تو آدمیوں کے بارے میں بول دیتے ہیں آدمی ایسا ہے. یار آدمی تو بیچارہ بولتے رہو خوش ہوتا ہے, وہ تو 3 لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں, بارے میں بول رہے ہیں تو وہ تو اس کو پتہ چل جائے 3 لڑکیاں گالیاں دے رہی ہیں, خوش ہوتا ہے اس بات. واٹ آئی ڈو, میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, میں کسی کے بارے میں اس کی بیک پہ بیچنگ کرنے کو بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہوں انٹل انلیس کہ وہ مجھے بہت بڑی تکلیف نہ پہنچا دے. آپ ان لڑکیوں سے تو جو کہتی ہیں ساری باتیں کرنے بولتی ہیں, چلو چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے, ہاں ساری باتیں کر کے دفعہ کرو, ہم تو کسی کی بھی بات نہیں, اپنی بات کرو. میں نے آپ کو بتایا کہ میری زندگی میں کوئی 1 سے 2 لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ میں بیٹھ کر, میں ہر جگہ بیٹھ کر یہ کام نہیں کرتی ہوں. کبھی کبھار کوئی 1-2 انسان تو ہوتا ہے جس کے ساتھ اپنا دل ہلکا کر لیتے ہو. اگر کسی فیمیل نے, اور آخر میں بول دیتی ہیں یار دفعہ کرو, ہم نے کیا کرنا, تو کسی کے پیچھے بات ہی نہیں کرتے 2 گھنٹے بات کرنے کے بعد. یہ تو ہے نا کہ دفعہ کرو, اب کافی بات کر لی. اب کوئی بات اچھا دفعہ نہیں کرتے, پتہ ہے تمہیں, وہ وہیں سے پھر شروع ہوتی ہے. لیکن ایک بات بولوں یار, یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا, ایسے کرتے ہیں, پھر آخر پھر دوبارہ بات شروع ہو جاتی ہے. تو ہم انسان ہیں, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے فیمیلز کو. اگر کسی فیمیل کی بات بری لگ گئی ہے تو آپ مرد 3 بیٹھ کے نا یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے عورتوں کا. ہاں نہیں کر, ان سے ہوتا ہی نہیں. وہ تھوڑی دیر شروع کرتے نہیں, وہ بچنگ نہیں کرتے, وہ نارمل باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا اس سے تھا, میں یہ ہوا, وہ اپنا بتائے گا یار وہ اچھی تھی, وہ پیاری تھی. اچھا آدمی کبھی آدمی کی برائی نہیں کرتا؟ یار مجھے لگتا ہے کہ آدمی نا بہت دیر تک لمبی نہیں کرتے, ان کے پاس ہر ملٹیپل 5 منٹ بعد کچھ اور مسئلے آ جاتے ہیں. اور تو ایک مسئلے کو پکڑ کے نا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھینچتے ہیں. میں برائی نہیں کر رہا, ایموشنلی بات کر رہا ہوں, شاید تھوڑی سی ویک ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں آدمیوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں تو گھنٹے میں صلح بھی ہو جاتی ہے. لڑکے آپس میں نہیں لڑتے, ایک دوسرے کے منہ پہ ایک دوسرے کے ذلیل کرتے ہیں, پھر بھی دوست. چھوٹی سی بات پہ لڑکی لڑ پڑتی ہے, پھر اس کے بعد مہابھارت شروع ہوتی ہے, ختم ہی نہیں ہوتی ان لوگ آپس میں. آئی ٹرائی نوٹ ٹو ڈو دس. میں خود جو ہے میرا دل, مطلب میرا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نبھانی چاہیے دوستیاں اور ریلیشن شپ نبھانے چاہیے. کسی کی بات بری لگ جائے برداشت کرنی چاہیے, اس کو بتا دینی چاہیے. آئی ٹرائی دس آنیسٹلی, میں یہ کرتی ہوں, لیکن ہمیشہ مجھے اس کا نقصان ہوا ہے. تو میڈیا میں دوستیاں کرنی چاہیے آپ کے خیال؟ آپ کی بھی دوستی میڈیا میں بہت. میڈیا میں دوستی کا میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاتی ہوں, میڈیا میں دوست تب تک آپ کے دوست ہیں جب وہ آپ کے برابر کام کریں. جس دن ان کو آپ سے اوپر کام ملا وہ آپ کا دوست نہیں ہے, ٹھیک ہے. یار تو آپ کام اوپر کرو نا اپنا, آپ نیچے کام کر رہے ہو بھائی, تو کیوں دوست رہے آپ کے ساتھ؟ آپ کیوں رہے, آپ نے کام اوپر کرو اپنا. ہماری دوستی ان کے ساتھ ہو گئی ہے. اگر آپ کی وجہ سے مجھے پہلا پروجیکٹ بھی ملا تو آپ کو نہ ملا تو ملا ہے, آپ مجھے آگے مل گئے. وہ میری ٹیلنٹ ہے. ہاں وہ ٹیلنٹ پہلے نظر نہیں آیا, وہ ٹیلنٹ پہلے اس بندے نظر نہیں آیا. آپ نے کتنا پروموٹ کیا ڈزنٹ میٹر. اب میں اوپر چلا گیا ہوں, چلی گئی ہوں, آپ کو نہیں. یہ ہے میڈیا کی دوستی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہاں اگر آپ سیم لیول پہ کام کریں. میرا ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ سب کے ساتھ آپ اچھے رہو. بہت زیادہ ایموشنل میں نے کبھی کسی کے ساتھ وہ رکھنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ کو 10 ہی جائے گا, 10 پڑے گا. یو نیڈ فرینڈز, یو نیڈ پیپل اراؤنڈ. تو آپ لوگوں کو سم ہاؤ, میرا پلیز غلط مطلب نہیں ہے, جیسے لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اتنے ہی ایموشنز رکھیں کہ آپ بھی ان کو یوز ہی کر رہے ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے دس. یوز شروع ہو گیا بھائی. نہیں بھائی, میں نے ایموشنلی لوگوں کے ساتھ اپنا انویسٹ کر کے دیکھا ہے. لوگ آپ کو نہیں, آپ کو پے بیک کرتے, آپ کو یوز کریں گے. جس دن آپ کی ضرورت نہیں ہوگی وہ آپ سے کہیں اور چلے جائیں گے, اور آپ پیچھے
तप रहे होंगे यार कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया. स्कूल में होता था जब लड़के लड़ने जाते थे, एक लड़का तो लड़कों को साथ बोलते रहे आज मेरी लड़ाई हो गई. जब वो आगे जाता था पीछे मुड़ के देखता था तो लड़के सारे गायब होते. तो ये मेरे ख्याल लड़कियों के साथ भी होता है इमोशनली. तो इसलिए जिस टाइम जो आपको मिल रहा है उसके साथ उतना मिले जितना कि कल को जब वो नहीं मिलेगा तो आपको तकलीफ ना हो. अच्छा, मीडिया में दोस्ती ना करने से नुकसान भी तो होता है कि फिर आपको लॉबी में शामिल नहीं होते, फिर आपको उतना काम नहीं मिलता, फिर आपको इतने ड्रामे नहीं मिलते. अच्छा, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलना होता है. ठीक है, ठीक है. अनटिल अनलेस आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली कि आपको है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे पास फाइनेंसेस ना हुए, तब तो एक डिफरेंट ही आपकी किस्मत इंसान खुद भी नहीं बनाता. हाँ, खुद बनाता है, लेकिन जरूर है कि आपने सब बुरा करके किस्मत बनानी है. एक्सीलेंट, अच्छा करके ही बना सकते हैं. अच्छा करके भी बना सकते हैं, थोड़ा सब्र के साथ भी बना सकते हैं. क्यों नहीं कर दोस्ती? अच्छे से दोस्ती भी हो सकती है, जरूरी उस दोस्ती में गंद हो. वो दोस्ती तब तक रहती है जब वो इंसान आपसे एक स्टेप ऊपर नहीं जाता, उसके बाद फिर आप और लोगों से दोस्ती कर लेते हैं. ठीक है, या आप समटाइम, मैंने भी शायद ये किया होगा कि मैं किसी से एक स्टेप ऊपर चलेगी तो उसको लगा हो कि मैंने शायद उसको इग्नोर कर दिया. वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ. मेरे जो पहले दिन से दोस्त थे वो आज भी मेरे दोस्त हैं. ठीक है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, इसलिए आप अपने आप को इमोशनली उनके साथ अटैच मत करें. मीडिया में भी आपको जो मिल रहा है मोस्ट वेलकम. मीडिया में आज तक मेरे जिनके साथ काम किया उनके अगर कभी किसी से हो आपकी मुलाकात या कभी आपको दिल चाहे कि मेरे बारे में बात करें तो लोग अच्छी बात ही करेंगे ना. मैं किसी से एक्स्ट्रा वो करती हूँ कि अब तो मरीम आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप इंसान को बात करने के बाद समझ में आ जाएगी इसकी वाइब नेगेटिव है पॉजिटिव है. आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ से आपको मतलब ये एम ही आपके साथ फॉर द टाइम बीइंग एम ही लगा हुआ है आपको यूज़ करने के लिए, या किस वजह से यहाँ पे कुछ आपको वो. मैं वहाँ पे नहीं दोस्ती करती, इवन ना मीडिया में, बाहर के भी लोग हो ना, मुझे समटाइम्स आपको तो थोड़ा नुकसान आपको होता है, उस नुकसान के साथ पीसफुल है. नुकसान आपको होता है काम का. हाँ, काम का होता है. तो आप कहती हैं दफा करो उस नुकसान को, मेरा माइंड और कोर सेटिस्फाई है. एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, यही होना चाहिए. और काम के बारे में मैं आपको ये बात कह दूं कि काम अगर आपकी, मैंने आज तक ये देखा है कि जो किस्मत में लिखा वो मिल जाता है, और अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो देयर आर टू वेज. या तो आप करें कि भाई अब मुझे इस लॉबी का हिस्सा बनना है एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस, और या फिर आप दूसरी तरीके से अपने ऊपर मेहनत करें कि दे आर लाइक आपका सोशल मीडिया है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका प्रोजेक्ट है, आपको एक प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर आप अपना 200% दे दें. अच्छा जी, फ़ोन चेक करने को आप नॉर्मल लेती हैं? जो कपल में फ़ोन चेक करना, आप इसको क्या लेती हैं? अगर फॉर एग्जांपल शादी से पहले चले थोड़ा सा, जिन्होंने शादी करनी है उनकी बात करें, या जिन्होंने शादी कर ली उनकी बात भी कर सकते हैं कि फ़ोन एक दूसरे को देखने एक्सेस होना चाहिए फ़ोन का आपस में. अच्छा, वैसे एक्सेस हमारी आपस में है, हम फ़ोन चेक नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे किया नहीं होगा. ऑनेस्टली मैंने एक पॉइंट पे अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक किया था जब हम शादीशुदा नहीं थे. भाई एक लड़की है उसको क्या पता ये लड़का मेरे साथ क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और ये और आपने फ़ोन अचानक बोला फ़ोन दे दो हाथ में भाई. अच्छा, मैं कहता हूँ ऐसा पहले कंफर्ट जोन तो कि हम फोन चेक नहीं करेंगे, अचानक बोलो बात सुनो शादी करनी फोन चेक कराओ. नहीं, ऐसे नहीं होता. फिर क्या खामोशी छुप के किसी देखिए, आप किसी को मिल रहे हैं, आप दोस्त हैं, ठीक है, आप कभी कभार गाड़ी में म्यूजिक भी लगाते हैं, किसी का मोबाइल है उसको आपको, अब वो आपको, आपने कहा मैंने एक सॉन्ग लगाना है, अब वो कोड नहीं दे रहा आपको, वहां पे क्या होगा? ओहो, शक हो गया कि यार इसने क्यों छुपाया मुझसे. ओहो, आप तो जानना है. अब वो अब अच्छा लड़का आपको फौरन दे देगा. मैंने हस्बैंड को पहली दफ़ा कहा, हम वी वो फ्रेंड्स एट दैट टाइम, उसने कोड बता दिया. आज तक वही है, कभी चेंज नहीं हुआ. मेरा भी वही, कभी चेंज नहीं हुआ. वो स्नैपचैट यूज़ कर रहे थे हस्बैंड? वही इज़ नॉट ऑन स्नैपचैट. आप स्नैपचैट पे हैं? आई वॉज ऑन स्नैपचैट, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी यूज़, मतलब इट बीन 7 years में स्नैपचैट यूज़. अच्छा, आप कहते हैं एक्सेस होना चाहिए. मेरा स्नैपचैट पे एक्सेस इसलिए है क्योंकि मैं नहीं, हाँ, दोनों का आपस में फोन में होना चाहिए, लेकिन आप चेक मत करें. चेक में, और अगर दिल जिस दिन चाहा उस दिन कर ले उस दिन कर, और उस दिन अगर कुछ निकला है, आई डोंट माइंड मेरे हस्बैंड मेरा फोन चेक कर लें, आई डोंट माइंड. नहीं तो ये क्यों बोलती हैं लड़कियां, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तो यार चेक कर ले मेरे फोन में क्या क्या चेक करना उन्होंने. नहीं तो उसने चेक क्यों किया? हाँ, वो मुझ पे शक कर रहे हैं तो कर लें चेक. यार हम इंसान हैं, हमें अपने माँ बाप पे शक हो जाता है तो क्या हो गया, शक हो गया है, कर लो चेक. क्यों लड़ाई करनी है तुम्हें? मुझ पे शक है, हाँ तुम क्लियर कर लो यार, तुम्हें मुझ पे शक है. यार इंसान है, हो जाता है शक. अगर किसी लड़की ने लड़के को चेक करना हो या किसी लड़के ने लड़की को चेक करना हो, एक दो मुलाकातों के बाद अचानक फोन बोले जरा दिखाना प्लीज, और सारी एप्लीकेशन खोले. एप्लीकेशन नंबर 1 स्नैपचैट, 2 इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. आई डोंट लाइक स्नैपचैट, आई एम सो सॉरी. क्या मतलब है? खुफिया बातें करनी होती. मेरी फीमेल फ्रेंड भी कभी मुझे कहना स्नैपचैट पे मेरे साथ बात कर लो ताकि वो किसी की बुराइयां करे तो वो अरेज हो जाए. तो तुम दूसरे को फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर देती? नहीं, वो भी हो जाता होता है. मैं बता रही, मैं नहीं करती.
بھئی آپ اگر مجھے اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ آپ مجھ سے شیئرنگ کر سکیں تو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اسنیپ چیٹ پہ بات ہی مت کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس پہ باتیں چھپانی ہے اور 24 آور کو آپ نے کرنا ہے امیڈیٹ کے اوپر. ایگزیکٹلی, تو کیوں آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے؟ آپ مجھ سے شیئر ہی مت مطلب کریں. اسنیپ چیٹ کا نام ہونا چاہیے خفیہ چیٹ. ہاں جی, 2 نمبر 2 نمبر چیٹ. یہ اسنیپ چیٹ والا کلچر پاکستان سے ختم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. یار ٹھیک ہے, کبھی آپ مطلب کون سی آپ نے اپنی ایسی پرسنل بات کسی کے ایسے انسان کے ساتھ شیئر کیوں کرنی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہیں اور بتا دے گا؟ کیا ایشوز ہیں نا ہم لوگوں کے, ہم کہاں پھنسے ہوئے یار. ہم کیا, یہ تو ہم نہیں پھنسے ہوئے, یہ پوری دنیا میں ہے. کیا ضرورت ہے ایسی جو آپشنز دینے کی کہ ایک دفعہ آپ دیکھیں دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟ تو فون ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں. دیکھیں کچھ باتیں ہیں آپ کو, فار ایگزامپل اگر میرے پارٹنر کا موبائل میرے ہاتھ میں, مجھے اس کا وہ بھی پتہ لاک, میں اس کی امی کی اور اس کی چیٹ نہیں پڑھوں گی, اس کے بھائی کی, اس کے دوست کی چیٹ نہیں پڑھوں گی. آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اپنے ایموشنز, جو شاید وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو انسلٹنگ ہو, آپ اس میں تو نہ گھسیں نا. لیکن لڑکیاں اور لڑکے اس میں بھی کبھی کبھی, میں اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کی اکثر اپنی وہ باتیں کر لیتی ہوں جو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں, اور جو آپ کے ہسبینڈ نے پڑھی تو شاید ان کو برا لگ سکتا ہے. ہاں تو کیوں وہ اب وہ آج رات آپ کو فون چیک کریں گے اگر یہ پوڈ کاسٹ چلنے کے بعد کہ تم اپنی بہن سے ایسی کون سی باتیں میرے بارے میں کر رہی ہو جو مجھے نہیں پتا. پڑھ لیں پھر, ہوتی تو کیوں ہوں گے, میں کیا کروں. آپ سے پوڈ کاسٹ تو بہت مزے کا رہا, کچھ اینڈ میں گنگنائی دیں. سنا آپ گنگناتی بہت اچھا اکیلے میں. آپ نے میرے بارے میں سب غلط کیوں سنا ہے؟ ایسے ہی صبح چینل پہ آیا تھا صبح. چلو صحیح, I'll sing a song. ٹھیک ہے. ذرا کبھی میری نظر سے خود کو دیکھ بھی, ہے چاند میں بھی داغ پر نہ تجھ میں کبھی, خود پہ حق میرا تیرے حوالے کر دیا.